مورخین کہتے ہیں کہ ابو جہل جڑا لشکر لے کے آیا وہ رقا سانا بھی شامل سن، رقص کرنے والی خواتین، پیشہ ور ڈانسر، ڈانس کرنے والی لڑکیاں، اور ایسا دوشیزاواں جہاں موسیقی بھی تربیت شیر گا رہے سن، تربیت شیر گان والی رقاصاواں، ڈانسر اور میوزک کا سامان، شراب دے مٹکے، شراباں دے مٹکے اعلان سن، اور وہ گان والیاں تے نچن والیاں خواتین ابو جہل شراب دے مٹکے تے سامان جنگ بھی تے سامان نشاط بھی، ایس دا سامان بھی تے جنگ دا سامان بھی، شراباں بھی، رقاصاواں بھی، ڈھولکیاں بھی، بینڈ باجے بھی، یہ بھی لے کے آئے تے لال بڑا راشن کھان پین دا۔ مورخ کہندے نے کہ ابو جہل کو آ کہنے لگا جنگ نہیں کرن چلے، اسی تے پکنک منان چلے ہاں، پکنک ساڈی ایکسکرشن، ساڈی تفریح ہوئی، اساں تے پی کے رکھ دینا محمد دے ساتھ ہے پی کے ساڈے سامنے، سارے کول فوارے جنگ، سارے کول اسلحہ، سارے کول مال و دولت، اسی چودھری، اسی رئیس امیر کبیر، اساں تے پیس کے رکھ دینا اور پکنک منانا۔ ادھر نبی پاک کے ساتھی 2 گھوڑے، 6 سلحاں، 8 تلواراں تے تعداد 313۔ مولوی ہور گل ویکھو، وہ کام بڑے دنیا کے جرنیل تصا بیٹھے، جرنیلاں دی اپنی پالیسیاں ہوندیاں، جرنیل اپنے فوج کو خوش رکھتے ہیں، لڑائی جب لڑائی ہوئے جرنیل چاہتے ہیں فوجی خوش رہن تے بہادری نہ لڑن، خرابی اپنی ٹیکنیک ہے۔ کچھ فوجی ایسے نے، جرنیل ایسے نے جہے اپنے فوجیوں شراباں سپلائی کرتے موچے، فوجی شراب پی کے رج کے تاکہ ہوش ہی نہ رہے تے پاگل ہو کے لڑے، بغیر سوچے سمجھے جنگ کرے، شراب دے نشے میں شراباں پلاندے تے کوشش یہ ہوتی کہ اچھی تو اچھی غذا سپلائی ہونی چاہیے، کھا کے پی کے شراباں پی کے فوجاں لڑن۔ میں قربان جاواں کہ وہ جرنیل ہے جنہیں اپنی فوج نو روزہ رکھوا کے لڑا چھڈیا، روزے نا 86 سال کے بابے کا روزہ، عبیدہ بن حارث 86 سال کا بابا، کیوں یارو بابا نہیں ہوتا 86 سال؟ بابا جی گزارش یہ بھی تھی کہ عرب والے کی صحت اچھی ہیں، صحت اچھی ساری، لیکن پھر بھی 86 سال ایسی عمر ہے جنہیں میں آخری تو بغیر اٹھنا بہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ 86 سال کا بابا تے 9 سال کا باز تے 11 سال کا موقف، مینوں دسو دنیا کا کوئی ایسا جرنیل جڑا 86 سال کے بابے تے 9 سال کے باپ نو روزہ رکھوا کے لڑا سکے؟ روزے دی گل صدقے جاواں، لشکر ہے ترتیب کی وجہ تو لشکر، ایک پاسے ابو جہل کا لشکر، ایک پاسے کملی والا، ایک پاسے حق کے، ایک پاسے باطل، باطل ہتھیار لے کے آیا، سامان جنگ لے کے آیا، اسلحہ لے کے آیا، اسلحہ لے کے آیا، کملی والے دے غلام عشق رسول دی دولت لے کے آئے، شمع ایمان دی حرارت لے کے آئے، ایک پاسے تقوی ہے، ایک پاسے ناچ دے رقص دے سرود ہو رہے، ایک پاسے رقص کیتے جا رہے ہیں، دوسری پاسے سجدے کیتے جا رہے ہیں۔ رمضان دے روزے دار سجدے، ایک پاسے سجدے، ایک پاسے رقص، ترانہ گاندیاں پہ مجاہد کے لشکر رقاصاواں رقص کر رہی ہیں تے تربیت نغمے گائے جا رہے ہیں، شراباں دے جام لٹائے جا رہے ہیں، ایک پاسے ناچ کے گانے ہو رہے ہیں تے مورخ کہنا ہے ایک پاسے خیمے میں یاد میں دعا جہانا لگا لی، دعا جہانا لگا لی، سجدے میں لکھا ہے میرا مصطفیٰ، میرا آقا کریم رحمت للعالمین، دعا جہانا لگا لی، شاہ سوار الدین
سجدے بھی پہ رہے نے تے سجدے وچ کے میرے مالکا مولا قادر کریما جی ہمت سی میں کر رہی ربا تیرے رستے میں مکہ میں چھڑیا ہجرت میں کی شاہ ابو طالب دیا سختیاں جڑیاں مولا دشمنوں نے تانے تے تلواراں تے قتل دیا دھمکیاں برداشت کیتیاں میں مدینے وچ مہاجر بن کے آیا ربا جو کچھ کر سکنا سا میں کیتا ہی اے 313 لے کے آیا ہوں مولا اپن چھاگل نچوڑ کے لے آندیا مدینے کا دل گردا کٹ کے لے آندا سارے مدینے کا جیوس جانا لے آندا انہاں بڈھے بھی نے بابے بھی نے بابے بھی نے بچے بھی نے 313 لے کے آیا مولا جن جوگا تھا میں کر گزریا وا آج کرم بود آخری کردا یا اللہ جڑا میرا کام سی میں کر چھڑا آج کرم بود آخری کردا جڑا میرا کام سی میں کر چھڑیا لے آیا وا بڑھیاں بھی لے آیا بچیاں بھی لے آیا جوانوں بھی لے آیا مولا روزہ رکھا کے لے کے آیا وا انج تے تو کہ میں سفر دی حالت وچ پاوے نام بھی رکھو ربا جائے سے مسافراں نوں اجازت ملی اے مسافر بھی نے یا اللہ مسافر بھی نے مدینے آئے نے تے جہاد کرن آئے نے سفر دی حالت وچ نام ہی نہیں رکھ دے ٹھیک ہے ہم گزر جانی سی جانا دینا آئے نے نہ بھی یہ روزہ رکھ دے میں تو تم پوچھنا جو اپنی اکل ہے نہ بھی رکھ کے ہوتے تے جو حضور تو قربان ہو جان جو خون کا قطرہ بخشوا نہیں کھڑا سب کچھ پر مولا 313 لے کے آیا نا 9 سال کے بچے کا بھی روزہ آئی تے 85 سال کے بڈھے کا بھی روزہ آئی عبیدہ نے بھی روزہ رکھیا ہے معاذ نے بھی روزہ رکھیا ہے مولا جنہ کا مصیبہ کر دیتا ہے ہونے جڑے 313 لے کے آیا نا مولا میری دعا ہے نیلی چھتری والیا مینوں تاجے تے مکت پہنان والیا مینوں عرشاں تے مولا میری عزت افزائیاں کرن والیا عرشاں تے بلان والیا ربا میری عزتاں ودھان والیا 313 لے کے آیا وا اج جنہاں نوں شکست ہو گئی جے فتح نہ ہوئی تے جے شکست ہو گئی تے مولا قیامت تک تیرا نام لین والا ماں نے جمنا ہی کوئی نہیں تیریاں تکبیراں نہیں بلند ہونیاں خطبے نہیں ہونے مولا کلمے نہیں پڑھے جائے ربا جی اپنے دین کی سربلندی چاہنا ہے تے میرے 313 غازیاں نوں فتح عطا صدقے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا مولا کا کمال شان نبوت مدینے بیٹھ کے دعا نہیں منگی بدر کے وچ آ کے دعا منگی یا اللہ فتح عطا فرما اعلیٰ خالق بریلوی کہتے ہیں رب نے دعا بڑھائی اپنے محبوب کی خاطر قبولیت بڑی محبوب کی خاطر یہ ہو سکتا ہے کالیاں زلفاں والا منگے تے نیلی چھتری والا کبے نا کسی بھی گالے کی قبولیت ہے ہی سرکار واسطے اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا قبولیت اجابت ہمارا قبولیت ود کے گلے کا ہار بن گئی اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمدی بڑی ناز سے ناز یارو ایک دعا ہوتی ہے نیاز والی ایک ناز والی اسی دعا مانگنے ہیں نیاز مانگنا اسی نیاز کہ محبوب جڑے ہوتے ہیں وہ نیاز نہیں وہ ناز والے ہوتے ہیں حضور کی ناز کی دعا سے یا اللہ نے شکست ہو گئی کسی نے تیرا نام نہیں لینا ورنہ کہنے میں جو تبلے جان بجیا ہے پرانے زمانے سے جان کا اسلوب یہ ہوتا سی کہ دو گھڑیا کے سامنے کھلونے سن لشکر پہلے ہوتی سی انفرادی جنگ آپ انج ہوتا سی کہ نکلتا سی لشکر میں ایک بہادر اور پکارتا سی دوسرے لشکر والے ابو جہل کے لشکر میں جڑے 3 جنے نکلے نے مورخ کہتے ہیں
रबीया का पुत्र उतबा ते ओदा भरा शैबा ते उतबा का पुत्र वलीद, ये बहुत बड़े सरदार सन मक्के, बड़े पंचायती ते बड़ी हवेली सी इन्हां दी, इन्हां बड़ा नाज सी अपने कुफर उत्ते। उतबा शैबा ते उतबा का पुत्र वलीद। उतबा के बारे में कहते हैं कि इसकी उम्र कुछ 60 के करीब सी। उतबा ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀਦ ਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ, 3 ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੈ ਇਕੱਠੇ ਦੀ ਕੌਤਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਨੋਂ ਵੀ ਕੌਤਨ 3 ਨਿਕਲੇ। ਉਤਬਾ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। नबी पाक ने फरमाया जो 60 की उम्र वाला है, ये मुकाबले में उबैदा इब्ने हारिस 85 साल के पापे हुए। लाठी की उम्र यारो, लाठी की उम्र। जो बंदा उठनो बहन वफादार होता है मैदान में जाने, उबैदा इब्ने हारिस। उतबा शैबा के मुकाबले में हजूर ने फरमाया सैयदना अबी हमजा, हजूर के चचा हजूर हमजा तुसी लिखो। वलीद बिल्कुल जान सी नौजवान, और दोनों को पता जवाना की फुर्ती बड़ी होगी, जवानी भी बड़ा तरीका ते बड़ा ताकला है, तरीका छोला ये निकला बड़ा ताकला मैदान में निकले उधर घोड़े दौड़ाता है। उम्र की मस्ती, कुछ उम्र की मस्ती की, को खुमार को शराब की। वलीद उतबा का पुत्र क्या निकले? नबी पाक ने फरमाया जा अली के मुकाबले में सो जा। मौला ने हज़रत अली भी उसने जवानी दी, ये गल जोड़ के बराबर जोड़ पाया सरकार। 60 साल के मुकाबले में 85 साल का बाबा ते वलीद ते बिल्कुल हम उम्र मौला अली और शैबा के हम उम्र हमजा, ये तिना की हुण जान बड़ी मुअर्रिख कहने ने कि जंग का जो आगाज होया ते सुनत बनी कि उबैदा जो 85 साल के सन, उतबा के मुकाबले भी ना आपस बेचारे दोवें उम्र रसीदा सन, माड़े चंगे वार कीते। मुअर्रिख कहते हैं कि बदर की लड़ाई में हजरत उबैदा शहीद, उबैदा शहीद। शैबा के मुकाबले में हमजा सन। सैयदना हमजा के बारे में आता कि 1 मिनट भी वार नहीं जलिया उन्हें हमजा ने लाश करवा के रखा। हजूर के चाचे हमजा ने शैबा को करवा के रखा। उधर वलीद सी जड़ा बड़ा फुर्तीला, चाबुक दस घोड़ा करिए तो दुरांदा उन्हें कई बलवान खाने में चक्कर काटते रहते हैं, हाथ में हाथ नहीं पाते। कुछ पहलवान आते नहीं आवाजी जबकि पैदी किताब हो गया। देखो जैसे ही पुकला में करते झगड़े मारते हैं, पूरे करते नहीं कि यहाँ बताओ होंगे या करते होंगे या अगले जांचते होंगे। वो वलीद बड़े तमाशे करता रहे, छवला तरीका थी, लेकिन हजरत अली बड़ी बड़े वकार रखा। शेर के होंदा ही वकार, छोले पांडे लूमड़ियां की खेल लूमड़ियां शेर में वकार होगी, अख तंतरत होगी, शेर की अख में जलाल होता है। और सैयदना अली के बारे में आता है कि आप कद दरमियाना म्याना कद माइल बपस्ती, होता है दरमियाना कद बुलंदी की तरफ माइल। सैयदना अली म्याना कद माइल बपस्ती, छोटा कद चौड़ा सीना और भरपूर दाढ़ी और खिलरियां हुई सुल्फा, बड़े कुंजान बाल मुबारक, बड़े कुंजान सगले बाल, 24 दाढ़ी मेरी सीने दिखाई सी और 24 छाती ये लगता है पपर शेर होता है मेरा। सही अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, टूटे हुए दिल
کر لاتا ہے مورخ کے اندر بالآخر آمنا سامنا جب ہوتا ہے ولید نے وار کیتا سیدنا علی نے روکیا ولید نے دوسرا وار کیتا حیدر کرار نے روکیا بدر کا مورخ کہنا پھر تیجا وار کرن دی ولید نو فرصت نہیں ملی دو وار کیتے مولا علی نے برداشت کیتے روکے تیجا وار کرن دی نوبت نہیں ملی تیجا وار کر کے ہی مولا علی نے وہی لاش کو ٹپا کے رکھا تو گویا پہلی بڑی مبارکت طلبی تھی اور وہ اسلام کا پلہ پا رہا کہ ادھر حمزہ نے شیبہ کو مار دیتا سیدنا علی نے ولید کو مار دیتا ادھر اسلام جو بزرگ شہید ہو گئے لیکن پلہ مسلمانوں کا پانا سی یہ بعد پھر عام جنگ شروع ہوئی کہ ایک دوسرے سے حملہ کرو اور جب عام جنگ شروع ہوئی نا تو جب بیان میں پہلو ایک دوسرے تو پھر جڑا نظر آئے کہ کافر مسلمان کے مقابلے مسلمان کافر کے مقابلے جن میں گھمسان کا رنگ جب گھمسان کا رنگ پہ ہے نا ادو حضرت عبد الرحمان ابن عوف انہوں کو مال اور محبت دو میں آئے 9 سال کا منڈا 11 سال کا منڈا آگے چاچا جی کچھ سمجھ نہیں بھی آتی پتہ نہیں پہ لگتا نبی پاک کا دشمن ابو جہل کتنے میدان ابو جہل کتنے پترو انہوں کا کمانڈر ان چیف وہ اگے باڈی گارڈ حفاظتی دستے نے ان پہلے یہ عام بندہ جو ہے جرنیل ہوتی ہے پہلا ہوتا ہے انہوں نے کیا حفاظت کر رہا ہے پترو ابو جان کا پوچھتے گئے کی کام جی بچیا کیا قسم کھائی ہم مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے تالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو پترو وہ اگے باڈی گارڈ کھلوتے حفاظت کر رہا ہے اس کے آگے فوج کا دستہ حفاظت کر رہا ہے اس کے آگے فوج کا دستہ یہ بچے کے میرے چاچا جی یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رسیدہ چاچا جی جب آئی ہوئے تو پھر پارٹی گارڈ کچھ بھی نہیں کہتے پکلاشن کو ہم پرنیا رہے اترا او فلانا جڑا رنگ ہے نا وہ دیشا پوجا رہی ایک روایت پاسانا رقص کر رہی ہیں سن یہ عیاش جرنیل بدکار کو رقص ویکھتا گیا انہوں پتہ ہی نہیں کہ میں پچھلی لائن میں جاؤں سمجھ ہے میرے تک کون آ سکتا ہے میں محفوظ ہوں ایک دونوں بچے ڈیتھ اسکواڈ بن کے گئے رب جانے یہ تو اللہ ہی جانے بھی کتنے ہو گئے سن کہ پہنچے لیکن تاریخ دستی پہنچ گئے تاریخ دستی ہے بچے پہنچ گئے ابو جہل نے جس نے دیکھے نعرے مار دے آئے نعرے مار دے آئے بچیا کیا سالمان ساڈے نبی پاک جا گستاخا تیار ہو جا تیری موت پڑ کے آ گئے انہوں پہلا پکارے ہوش کر میرے آقا دے گستاخا تیری موت پڑ کے آئے پکار کے گئے نے بچے مورخ کے ذریعے نے تلواریں سیدھا پکڑائی پہ ہوتا سی دونوں بچیاں نے بجلی بڑھ کے شعلہ بڑھ کے چند لمحے ابو جہل کو قتل کر مار دیتا سب تو بڑا دشمن اسلام اور ایک روایت ہے کہ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا خودوں کافر سنا جب مسلمان نہیں سنا اکرمہ نے معاذ کے وار کیتا پیو دا قاتل ہے معاذ کا بازو کٹ گیا بازو ایک روایت جدا ہو گیا معاذ کا ایک روایت کہ تسمہ باقی سی معاذ دوڑا حضور کی بات کا بچایا کہتا یا رسول اللہ میرا بازو زخمی میرے مصطفیٰ نے لعاب دہن لگایا اللہ پاک نے اس بازو
انہوں سے اور حضرت معاذ جڑے نے دور عثمان تک زندہ رہے، خلافت عثمان تک زندہ رہے، محبت شہید ہو گئے سن، محبت شہید ہو گئے سن ابو جہل کو مارنا۔ معاذ یہ حضرت عثمان غنی کے دور تک زندہ رہے، انہوں کا بازو کٹ گیا سی اور تسمہ لٹکتا پیا سی، یہ حکم بچ کے حضور کی بارگاہ میں جائے کہ یا رسول اللہ مبارک، یا رسول اللہ گستاخ کا کام تمام کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کتے کی موت مر گیا جے دشمن تھوڑا، یا رسول اللہ پھر نار ہو گیا جے ابو جہل، پھر نار ہو گیا جے آقا آقا مکا چھڑیا جے تھوڑا بیلی۔ حضور تے میرے وقت بھی امتحان کر رہا ہے، بہت زخمی بھی جواب فرماؤ۔ نبی بچہ سی نا، کرم آیا سرکار نے لواب دہن لگایا، معاذ کے بازو نو اللہ پاک نے اسے شفا عطا فرمائی۔ میرے وقت توجہ رکھو، کچھ حضرات ہو سکتا ہے حضور سے گئے، کچھ حضرات ہے کاشن کی چاہتا رہی ہے، تھوڑا پیار ایسا میرے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا علی جی آپ نے میں ہوئے روزہ کھلن تک بھی بات لکھنے میں کیوں اچھا 15 منٹ کیا ہے وقت تھوڑا پہلا 2 دن گلا بھی نہیں سن اس گل کے تمہیں پتا ہے اتنے ایک مدرسہ بھی ساڑا ایسے قرآن مدرسہ بھی رمضان شریف کا مہینہ ہے، زکات اور فطرانہ، یہ اپنے مدرسے جامعہ رحمانیہ اس مدرسے کو یاد رکھیو، یہ حق کے تھوڑے نمازی ہوئے اس مسجد کے یہ دیکھو نا ہم اس گل کے فخر ہے کہ دوجیاں مسجدوں والے مدرسیاں والے تھوڑے کو آ کے کھڑن تے مینوں فخر ہے، فخر اس گل کا کہ اپنی اپنا مدرسہ بھی چلانی ہے تو دوجیاں نال بھی تعاون کرنا ہے، میرے مدرسے والے کدھر جان تو پھر کر چاہیے، مگر میرے مدرسے والے کسی اور مسجد میں جا کے اعلان کران تے گل چنگی نہیں، چنگی کہانی بھی کہانی پورا کری ہو، لہذا تھوڑا حق بنتا ہے کہ نمازی و زکات بھی اور فطرانے بھی مدد فرمائے مدرسے بھی فطرانے کے بارے میں مسئلہ ہے کہ جنی جلدی کم ہونا سواب پاؤ عید نہ ہونے کو یہ ہے غریباں واسطے، یہ صدقہ فطر غریباں واسطے میں 21 روپے 22 روپے کا تقریباً حساب ہے کہ احتیاطی جڑا اخبار میں بھی آیا وہ 25 روپے میں فی کس یا 2.25 سیر کنک جی کھانے ہو، جیڑی کنک خود کھانے ہو جس بھا دی وہ 2.25 سیر کنک کے برابر پیسے کر کے یہ فطرانہ کی ضرورت آ رہا ہے۔ تیسرا اعلان ہے کہ یہ سارا مدرسہ قاری منیر صاحب کی بڑی رونقاں نے، قاری منیر صاحب کے شاگرد مدینے مکے میں بھی موجود ہیں، انگلینڈ میں بھی موجود نے، ایک شاگرد آئے قاری شفیق میرے سامنے قرآن حفظ کیتا ہے، شریف الطبع طالب علم ہے، با حیا طالب علم ہے اور بڑا سونا قرآن یاد بھی سونا کیتا ہے، پڑھتا بھی سونا، یہ بچیاں واسطے مدرسہ بنایا ہے، بچیاں واسطے سارے کچھ آ رہے تھے تے ایک کاپی بھی لے کے آئے ہیں تے اپنے قاری صاحب کے شاگرد بھی نے، یہاں کی جنہ بھی تعاون اگر تسی کر سکو، مسجد نہیں مدرسہ ہے، مدرسے بھی زکات بھی جائے ہے، میں اپنی طرفوں 200 روپیہ مدرسے کی خدمت ہے، جمعے کے بعد تسی حضرات جڑے اللہ تعالیٰ توفیق دے ایک ضرور انہاں دی خدمت کر کے جائے، یہ دروازے تے کھڑے ہو جان گے مسجد کے دروازے تے سین وچ جا رہے ہیں جو توفیق ہے زکات جائے دے، مسجد نہیں بلکہ انہوں مدرسہ بنایا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ عرض میں عرض کر رہا تھا، اچھا جنگ بدر کی بہت عجیب گل ہے، بدر کی عجیب گل ہے کہ بدر میں تماشا یہ ہوا سی کہ اپنے نے ماریا سی، جی ادھر ہلور والے جو نے ادھر ہلور والے جو نے پیو کو قتل کیتا ہے، پر ہلور والے نے برا نو ماریا، جی پانچا ہلور والے نے مامے نو ماریا، سیدنا فاروق اعظم نے اپنے مامے کو قتل کیتا ہے،
اور حضرت حمزہ اور سیدنا علی نے اپنے کرامت جانا ماریا صحابہ نے آخیا یا رسول اللہ ایک پاسے پتر ہے ایک پاسے پیو ہے ایک پاسے چاچا ہے ایک پاسے بھتیجا ہے ایک پاسے برات ایک پاسے برات کملی والے خون ایک میں ذات ایک میں برادری ایک میں رنگ ایک میں نسل ایک میں زبان ایک کے پر سجنا سونے محبوبہ لگے لائے مقابلے بھی جائے گے برادریاں والیاں پڑیاں والیاں پنچایت والیاں پر کملی والیا جڑا تیرا کچھ نہیں لگتا وہ ساڈا بھی کچھ نہیں لگتا پاویں بھرا ہو جے پاویں چاچا ہے پاویں مامیا ہے پاویں سب ہے تاریخ پڑھ کے دیکھو اپنے نے نبی پاک کی زلفاں کو اپنے کو قربان کر چھڑے اور یہ سبق ہے صحابہ کرام دا کہ وفا کرو برادری نال وفا نہیں رسول نال وفا جنہیں بھرا بھن کا معاملہ آئے تو رسول کی وفا کا پہلا سیدنا عبد الرحمان حضرت ابو بکر کے بیٹے سن یہ ابو جان کے لشکر بھی سن اس وقت سیدنا ابو بکر حضور کے لشکر بھی سن انہوں کا سکا پتر عبد الرحمان ابو جان کے لشکر بھی سن جنگ جب ختم ہوئی نا تو عبد الرحمان نے اپنے ابا جی کو آخیا سیدنا ابو بکر ابا جی جنگ میں ایک ایسا وقت آیا سی تمہیں پتا نہیں لگا پر مینوں پتا لگ گیا سی کہ میں وار کر دینا نا تو تھی شہید ہو تھی میری تلوار کی ساتھ نہیں سو تو مینوں نہیں دیکھا میں تمہیں دیکھا تھی اپنے دھیان سو میری ذات بھی سو میں چاہتا کہ تمہیں شہید کر دینا سیدنا ابو بکر کا گل سنو اور آخر پترا تم سے ابو جان کے لشکر دی میں تھا اپنے آقا حضور کے لشکر دی تو مینوں دیکھیا کہ پیو سمجھ کے چھڑ دیتا مینوں قسم رب ذوالجلال دی جے تو میری تلوار کی ساتھ وچ آ جانا تے مینوں پتہ لگ جاتا میرا پتر ہے مینوں رب دی قسم تو کہ ایک کے تیرے کے خدا محمد تو قربان تو ایک کی شاید تو میرے چھڑ دیتا ہے چل تیری مہربانی پیو سمجھ کے چھڑی گئی رب کی قسم ہے کہ تو میرے اٹھا جانا میں پتر سمجھ کے کدی نہیں چھڑنا میں تیرے رسول تو بعد چھڑنا گزارش کی عجیب اور پھر ایک اربا پھر مدنی گل یہ کہ پوری جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے 70 کافر مارے گئے 70 یہ الگ مہینہ وقت نہیں حدیثہ بھی چل رہا ہے نبی پاک کے ہاتھ سے چھڑی سی حضور نے فرمایا اے جڑی جگہ ہے ایتھے ابو جہل نے قتل جنگ تو پہلے جنگ شروع ہونے تو پہلے نبی پاک نے فرمایا ایس جگہ سے ابو جہل نے نکلے ایس جگہ سے قطبہ نے نکلے ایس جگہ سے شیبہ نے نکلے نبی پاک نے جتھے جتھے نشان لائے سن مورخ کہتے ہیں اتنے ہی لاشاں پہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی ولید بن مغیرہ ایک امیہ ابن خلف تیری گل سنو امیہ یہ حضرت بلال جی نے غلام سنو امیہ یہ بھی بڑا بڑا امیر کی دولت مان کی مکے کا نبی پاک نے جنگ میں روانہ ہونے تو پہلے ہی فرما دیتا کہ میرے بلال نو مارن والا امیہ بدر میں بچ نہیں سکتا بلال کے ساتھ میں کرتا سی نا وہ تقدیر نے انہوں بدر کھچ کے لایا بلال نو جڑے کوڑے بجے نے نا وہ سزا بدر میں ملتی پڑھو اے روایت ہے جس نے جنگ بدر جو ٹوڑے نے نا ابو جہل لشکر لے کے ایک امیہ بن خلف گھروں باہر نہیں نکلے آندا میں نہیں جانا وہ بڑا بے گردے کا سردار ابو جہل کے آ کے کنڈی کھڑکائی وہ لشکر کے آگے چلے تو آندا میں نہیں جانا آخر کیوں کہتا میں سنیا محمد نے آخیا صلی اللہ علیہ وسلم سنیا مدینے میں محمد نے آخ دیتا ہے کہ امیہ نو بلال نو جڑا ماردا سی وہ دی سزا قدر وچ ملنی ہے ماندا پاوے میں نہیں پر جو آخ دے ہوندا ہو ماندا پاوے نہیں ہوندا
सिर्फ अदा ही गल करते हैं, खिंच के लाया तो तकदीर खिंच के लाया। मेरे मुस्तफा ने जो आपको रह सकता थी पीछे, उन्होंने तकदीर ने खिंच के उमैया मारे गए, उमैया बिन खस मरे, अबू जाल मरे, उतबा मरे, शैबा मरे, और एक कड़े में जिन्होंने लाशा सन ते अबू जाल की लाश के उत्ते साहबी बैठा अजे साह पे आनंदा सी। अबू जाल अरे क्या जालवा मेरे नबी की दुश्मनी करता नहीं है, वेखे ही तो साडा नबी सच्चा है। गल सुनो, तू मैनू मेरी गर्दन का ला किसी बड़े सरदार को भेज, सरदार मरे सरदार के हथों ता ही चंगा लगता है। वो एडा पागल सी, मारदिया मारदिया भी उन्हें अला नहीं छड़ी, सरदार मरे सरदार के हथों। जंग जिसने खत्म हुई ना, बड़ी अजीब एक दास्तान, कैदी जो 70 कैदी हुए सन, 70 कैदी सन अबू जाल के लश्कर जो मुसलमान फड़ गए, 70 ही मारे गए, 70 ही कैदी हुए। इन्होंने कैदियों में नबी पाक के चाचा जी सैयदना अब्बास ने इस्लाम कबूल नहीं किया, और मेरे नबी पाक की साहबजादी सैयदा ज़ैनब, उन्होंने खामद अबुल आस अजे इस्लाम कबूल नहीं किया। हजूर का चौड़ाई भी कहती सी ते नबी पाक का चचा भी कहती, और सैयदना उमर के अजीज वो भी कहती। अल्लाह हाजर क्या है, बड़ी दास्तान है। उन्होंने फरमाया कि यहाँ कह दिया ना की कर दी अल्लाह की तलवार। हजरत उमर बोले, फरमाया सरकार करना की ये ना जो करना सी कर लिया ना, साड़ी बारी जो ना कर। हजरत उमर के अल्लाह की तलवार इन्हें जो करना सी कर लिया, साड़ी बारी। मेरी तजवीज ये कि जिहदा प्यो में पुत्र अपने हाथ न प्यो न मारे, जिहदा भरा है भरा अपने भरा मुसलमान भरा बाप कतल करे, सबूत करे। हजूर ने फरमाया उमर ऐसी सख्ती शरीर। अबू बकर तू दस, अबू बकर तेरी की राय है? ये तनाव कूल माइंडेड ठंडे दिलों दिमाग है। अगले हजूर मुमकिन है कि अल्लाह किसी में इस्लाम दे दे, और चुनाचे हुए कदमे पड़े, मुमकिन है किसी में इस्लाम मिल जाए, लेकिन अब फिदिया लैके तावान तावान जब वसूल किया जा रहा सी, तो उसे दो वाकयात पेश आए। चाचे जो आए ना हजूर दे अब्बास, हजूर ने फरमाया चाचा जी इस्लाम तो मेरे कानून के साझा है, तुसी मेरे चाची हो तो तुसी भी तावान के बगैर रिहाई नहीं। आखिर पुत्रा मैं तेन पता है मैं बड़ा पसीनो ले आ, मेरे को कुछ नहीं कि मैं लड़न आया कि मैं तेरे होरे तो कुछ लग जाएगा, मेरे को है ही कुछ नहीं। अच्छा ये करके तो पास में हजूर फरमान में चाचा जी तुसी आम बादशाह नाल गल नहीं कर रहे, अल्लाह के नबी नाल कर रहे। उन्हें फरमाया चाचा जी जो रुखसत हो लगे सौ ते मेरी चाची को 400 दीनार दे के आए सो कि जो मैं मर गया तो इन्होंने बच्चियों को पाली ते तुसी झूठ बोल रहे हो, नबी अगे झूठ नहीं चलता। ये अभी जरा मेरी सानामे लिखते हैं जो चाचा ते कंबिया कलिया बीवी मैं बीवी कले सा कमरे से मैं बंगे लोगे चलिया पता कोई नहीं मौत है आता पैसे कुछ साम के रख पिछो तेरे काम आओगे इन्हीं दस छड़े। हबीब कहने ये सुनकर हजरते अब्बास पर राशा हुआ तारी, ये सुनकर हजरते अब्बास पर राशा हुआ तारी कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदारी। ख्याल आया मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं, ख्याल आया मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं।
وہ پیش آیا جب صحابی رون کرتے نبی پاک دی بیٹی زینب انہوں نے شوہر ابو العاص یہ بھی کیا تھی نبی پاک کی مکے بھی کہ وہ شوہر جنگ میں گئی کہ سرکار کے سامنے پیش جس لئے نبی پاک ہدیہ لے رہے ہیں تاوان لے رہے ہیں ایک شخص آیا انہیں جس نے کپڑا کھولیا کہ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ہار سی جڑا حضور نے جہیز پایا سی زینب اپنی بیٹی سیدہ زینب ابو العاص کے جڑی منقوہ ہار ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا ہار یہ کچھ زیور این کھلیا ہے تے سنیا میرے نبی پاک کی تینیاں کیا ابا جان میرے شوہر جنگی قیدی نے یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کی طرفوں ایک تاوان پیش کر حضور قبول فرما روایت جو ہے سرکار رون لگ گئے خدیجہ الکبریٰ کا ہار دیکھ کے ایک دیر سیدہ خدیجہ کی یاد آ گئی باوفا خاتون جنہیں اسلام پہ اپنی پڑھیاں مقام تجھے خیال آیا میری بیٹی کا سہاگ ہے تیری قبول کرنا تے صحابہ کرام نے جب حضور نے آنسو دیکھے انہوں نے یا رسول اللہ سارے کہنی ہیں کہ یہ ہار بھی واپس کیتا جائے اور ابو العاص نے ہار بھی دیتی جائے حضور اسی سب عرض کر رہے سرکار سارا سب میں بول دے کہ یہ ہار واپس کیتا جائے اور ابو العاص کو غیر مشروط بھیجا جائے پھر حضور نے یہ کیتا بھی ٹھیک ہے بھائی میرے دوستوں نے اجازت دے دیتی ہے ورنہ میں نے تاوان قبول کرنا سی مسلمان کیا کہتے ہیں میری ہار کہ میں واپس کرتا ہار بھی لے جا لیکن حکم یہ ہے کہ زینب کو واپس پیش سے چونکہ تم کافر ہے اور کافر کا نکاح باقی ہے ابو العاص نے یہ وفا کی تھی کہ وعدے کے مطابق حضرت زینب کو پیچھڑے کہ اللہ پاک نے وعدہ نبھان کا یہ اجر ادا کیتا کہ ابو العاص کو اللہ نے اسلام کی دولت بھی عطا فرمائی قرآن اللہ فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ بہت مضمون ہے جو باقی سی دوستوں لیکن وقت کی تنگی ہے اللہ پاک حاضری قبول فرمائے اللہ تعالیٰ جو کچھ عبادات نے اپنی بات کا